ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. تو مشرقی پاکستان اس ہوتے پرچہ پاکستان کو لہرا والے مولانا ظفر احمد عثمان، وہ بھی دیوبند. اور مغربی پاکستان ہوتے پرچہ پاکستان کو لہرا والا کوئی اور نہیں بلکہ علامہ شبیر احمد عثمان. تو علماء کا کردار، علماء کو ایمان کی اپنیاں قربانیاں، علماء حقہ کی اپنیاں قربانیاں ہیں. اور قربانیاں کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کے نظام کے دور، ہندوؤں کے نظام کے دور علیحدہ ہو کر کے ایک مسلم معاشرے کی بنیاد اتنا اس ملک کے حصول واسطے نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کی بنیاد تو ایک ملک حاصل ہے. لیکن افسوس سر افسوس کہ اسارے اپنا انگارین یا قربانیاں آج رائگاں ہیں. اساں اپنے
21ویں انگریز دے ملک واسطے آزادی حاصل میرا سارا نظام میرا دن رات کھانا پینا ہر قسم کی تعصب اور آداب انگلستان والی ہے انگریزاں والی ہے میرا لباس پینٹ تے پتلون تے ٹائی یہ ٹائی کیا ہے میرا دوست بزرگ عیسائیت کی علامت ہے صلیب ہے اور ہر دفتر کے اندر پینٹ پتلون تے ٹائی پہن کے مسلمان بیٹھے اور ان کی گفتار انگلش ہے انگریزی زبان میں آج ایسی اور فخر حاصل کرے سی میری نظام تعلیم کے اندر بھی انگریزی عروج کرتے ہیں آج کے اس دور کے اندر دنیاوی لحاظ سے نہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نہ اپنے آپ کو ترقی پسند ممالک کا خبر آئی انہوں نے اپنے ملک کی زبان کو کدے چھوڑا ملک کے نام محبت ہے اور اپنی قومی زبان کے نام محبت ہے آج بھی چائنا کا صدر اگر امریکہ کے اندر اقوام متحدہ کے اندر جنرل اسمبلی کے اندر اگر خطاب کرے رہے تو وہ اپنی چینی زبان کے اندر کرے رہے اور اس فخر کا کرے رہے کہ دنیا والوں اسادہ چائنا چین ملک گنگا نہیں انہوں نے اپنی زبان اسا کیا ہے انگلش لبو لے جا کے انگلش انداز کی انگریزی کی لبو لے جا کی محبت کی لباس کی کھانا پینا بھی رہن سہن بھی میں نہیں تے انگریزی طرح اٹھی کے کھانا کھاؤں آج شادیاں دے اندر وہ جو شہر کی شادیاں نے اپنے آپ کو معرفت کے بڑے لوگ مہمان والے جنہوں کا کھانا کا طریقہ جانور کوئی بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کر سکتے یہ انگریزاں
جو مسلمانوں کی مسجد ہے اور ادا ادب اور احترام ضروری ہے، انہوں کی عبادت کا ٹائم ہے، اذان ہے، ڈول ڈمکا شور شرابہ بند کا بھی طرح رہے۔ اور آج نام میں آج مسلم ریاست کے اندر پاکستان کے اندر اس کی شادی کے خاص کا تیل والی رسم اور ڈول ڈمکا دے رات مسجد کے اندر ہندوستان کا ہندو ٹھیک ہے یا پاکستان کا مسلمان ہے، یہ تیل پاؤن واسطے مسجد کے اندر آگے مسجد کی توہین کرے رہے، ڈھول ڈھمکتا ہے اور تیل لگتا بھی رہے، ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں کے طریقے دوتے آگے مسجد اور عبادت خانے کے اندر آگے مسجد کی توہین کھڑا رہے دیتے آتے، وہ ہندو ہے تو میں مسلمان۔ ایسی آزادی ہے میرا دوست، ایسے حالات کو دیکھ کے رونا، لاؤڈ سپیکر مسجد کی بات باندھے لیکن میچ کے گڈیاں ہیں ٹریکٹر ہیں انہاں دے اوتے اونچے آواز سے جا گانے لگے، محفل کے اندر ڈیک چلائے میں نے اونچی آواز سے جا گانا جائز ہے، ادھر کوئی اجازت نہیں گئی، ادھر میں کوئی پابندی نہیں، پر درس قرآن کے میں تقریر کر کے اس واسطے پڑھوں۔ کیسا اسلامی ملک ہے اور اسلام آباد نہ دے بچے، اسلامی مملکت اسلام آباد یعنی مسلمان آباد، اور اسلام آباد کے اندر 55 مساجد کو گرام کا پروگرام بنا، مسلمانوں کا دار ملا، مسلمانوں کا دار خلافہ ہے، اور 50 یا 55 مساجد اور دینی مدارس میں قیامت کا پروگرام ہے، یہودیوں نے حکم دیتے کہ وجہ کی اکھے روڈ کے قریب مساجد کا ہونا یہ برا ہے، معاذ حسن کے اندر نظارے کے اندر منظر کے اندر حسن کے اندر کمی آتی ہے، لہذا مساجد کو گرام یہ اسلامی قلعے کا دار الخلافہ ہے، مسلمان امیر المومنین رہتے ہیں، انہوں کا حکم ہے کہ مساجد کو گرا دے، مدارس کو گرا دے، اسلام آباد کا حسن خراب ہو رہے۔ میرا دوست بزرگا بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر اگر توحید کی دی وجہ تو آواز اٹھے رہے تو وہ یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ ہندوستان کے اندر بابری مسجد گرائی جاتی ہے تو اگر وہ ہندو ہیں، لاتی ہیں، کافر ہیں، مسجد گرانے مسجد کی توہین کریں تے تو ہی کے شہر کے اندر 55 مسجد گرانے تو عاشق ہے، وہ ہندو ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں، انہاں ہندو مسجد کی توہین کی دی ہے، بابری مسجد گرائی ہے، جلوس نکلے ہی، اور تو 50 مساجد گرانے تو ڈرا مسلمان، کیسا ملک ہے کی ویسا کوئی آزاد ملک ہے جتنا اسلام مظلوم ہے، علماء حق کا مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، سنت اور شریعت مظلوم ہے، انگریز روح اور انگریزی نظام عروج ہے، ہندوستانی نظام عروج ہے۔ میں کیویں 14 اگست کو آزادی مناواں جو اگر تئی پہلے کو زیادہ اس دور کے اندر صرف جسم غلام ہیں اور آج دے اس معاشرے کے اندر اسانا عقل، اسانا ذہن، اسانا دماغ غلام پر، اور یہ غلامی بہت بڑی ہے۔ ہمیں جسم آزاد ہو گئے، دماغی غلامی پان کو دار یہ آزاد نہیں ہوتا۔ آخر بزرگا مسلمان جس ویلے کلمہ پڑھتا ہے اپنا گھر بنتا ہے، گھر کے نال محبت تے پیار
کہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد، پاکستان آباد ہوئے، پاکستان خوشحال ہوئے، پاکستان دے اندر اسلامی نظام ہوئے، قرآنی نظام ہوئے، سنت نظام ہوئے، شریعت نظام ہوئے، لا الہ الا اللہ دے نعرے دے اتے آزاد شدہ ملک پاکستان ہو، ادعوہ لا الہ الا اللہ مظلوم نظر آتا ہے، ہر چیز روح دیتے میرا دوست بزرگا، پر اسلام جڑا مظلوم نظر آتا ہے، تے اس ویلے بھی تحریک پاکستان دے اندر علماء دیوبند نے علماء حق دا کردار ہے، انہاں لوگوں نے قربانیاں پیش کیتیاں ہیں، تے الحمدللہ آج بھی اس ملک دے اندر ہر محاذ تے نظر آنے ہیں، کوئی دولت مند نہیں، کوئی فیکٹریاں والا نہیں، کوئی زمیندار نہیں، بلکہ نظر آتا ہے ہر محاذ تے تب علماء حق نظر آنے۔ شرک دی بیگھا بنی ہے، توحید کی دعوت ہے، شرک کی تردید ہے، سنت کا رواج ہے، آن ہے، راج ہے اور رواج کا خاتمہ ہے۔ اس محاذ سے اگر نظر آتا ہے پاکستان کے اندر تاکہ علماء حق کا جمعیت اشاعت التوحید و سنت علماء نظر جتنا توحید کے مقابلے کے اندر شرک دے اپنے قائم کیتے گئے، کفر دے اپنے قائم کیتے گئے، سنت اور شریعت کے مقابلے کے اندر رسومات دے اپنے قائم کیتے گئے، تاکہ اس محاذ کے اندر بھی علماء دیوبند، علماء حق کا، علماء اشاعت التوحید و سنت و سر فہرست اور ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے اور عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے، مساجد کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، انہاں کے خلاف اسمبلیاں کے اندر اگر قانون دانیاں پہ ہونے کے انہاں کے خلاف اگر آواز حق بلند کی جائے گی تاکہ الحمدللہ آج بھی علماء دیوبند سر فہرست اسلام آباد کے اندر جب وہ مدنی مسجد گرائی گئی، رات کے پہر کے اندر انہاں ظالماں نے مسجد کو گرایا، شہید کر دیتا ہے اور اس پہ دردی دے رہا کہ اس مسجد کو قرآن پاک کے نسخے بھی بنانی چاہیے اور وہ بھی زمین بوس ہو گئے، گویا قرآن کی بھی توہین کی تھی، شاعر اسلام کی بھی توہین کی تھی، راتی رات مسجد کو گرا کے، شہید کر کے، توہین کر کے، ظلم کر کے اور راتی رات اس جگہ کے پودے لگا۔ اسلام آباد ہے، یہ مسلمان یہ دار الخلاف ہے اور صبح من کے قرآن پاک کے اوراق بکھرے ہوئے نظر ٹکڑے ٹکڑے قرآن پاک ہو اور یہ مسلمان ملک ہے، یہ آزاد ملک ہے کہ سازش یہود و نصارہ اس مسجد کے آس پاس بڑے بڑے کلاب ہیں جتنا نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں شراب کے شباب کے بے حیائی کے اندر راتیاں کے دین گزرتے ہوئے ہیں، اتنا اس ایسے حکمران بے دین حکمران جنہاں کی غیرت کا کوئی واسطہ نہیں کہ مسلمان لڑکیاں اور لڑکے شراب کی حالت کے اندر اور گندے انداز کے اندر باتیں رہے ہیں، کلام عروج ہوتے ہیں، بے حیائی کے عروج ہوتے ہیں، پر قرآن پاک کو اس مظلومانہ انداز سے لا شہید کر۔ خدا کی قسم اس کو پاکستان
کہ قرآن پاک کیا ہے مسلم معاشرہ اور اس مسلم معاشرے کی آبادی واسطے رب تعالیٰ کے کوئی حصول رحمت واسطے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کی مساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مساجد ہوئے اور مساجد آباد ہوئے، نماز کے نال، تلاوت کے نال، ذکر اللہ کے نال آباد ہوئے، وہ مساجد آسمان والے فرشتوں کی میں معلوم ہونے ہیں جنہیں سا زمین تو تے رات کو نکل کے آسمان کے اندر اندھیرے کے اندر خوبصورت ستارہ کے روشنی مل جائے تے دل خوش ہونا چاہیے۔ تب مساجد دنیا جو تے زمین جو تے جنہاں آباد ہیں اور اللہ کے قرآن کے نال، نماز کے نال، ذکر اللہ کے نال آباد ہیں، تب فرشتہ کو بھی ستارہ اور چمک دیا جاتا ہے۔ اس محلے کے اندر مسجد ہوئے کہ اس محلے کی مسجد جو کہ اللہ کی رحمت ہوتی تو گویا اس پورے محلے جو کہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی واسطے